کسی عورت کو تکنے کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو عورتوں کے حسن کو تکتے ہیں قیامت کے دن ان کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ خوبصورت قول جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی منسوب ہے، علامہ ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا میرے بیٹو اگر ناگ کے پیچھے جانا پڑے تو چلے جانا، لیکن کسی خوبصورت عورت کے پیچھے کبھی نہ جانا، کیونکہ ناگ ڈسے گا تو جان جانے کا خطرہ ہے، عورت کا حسن ڈسے گا تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حسن والوں نے کسی کا ایمان لوٹا، کسی کی جان لوٹی، کسی کا مال لوٹا، کسی کی آبرو لوٹی، کسی کی عزت لوٹی۔ یہاں عورتیں ہیں نہیں، بچیاں ہیں نہیں، لیکن میری آواز اللہ کرے ان تک بھی پہنچ جائے۔ میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، دیکھو یہ جو محبت کے نام پہ ایک معاملہ چلا ہے، اصلا ہر فلم کا عنوان اس وقت محبت ہے، ہر سیریل کا عنوان اس وقت محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، سیریل کا عنوان، فلموں کا عنوان، ناولوں کا عنوان یہی ہے۔ لیکن جب ہم اس کو گہری نظر سے اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، مجھے کہیں محبت نظر نہیں آتی۔ یہ صرف نفسانیت ہے، بلکہ نوجوان لڑکوں کا حال اتنے خود غرض ہیں، نوجوان لڑکے اتنے خود غرض ہیں کہ کسی کے حسن کو چوس کر ایسے بھاگتے ہیں کہ دوبارہ پھر اس طرف رخ بھی نہیں کرتے، پھر وہ سسکیاں لیتی رہے، بستر پہ کروٹیں بدلتی رہے، آہیں بھرتی رہے۔ لڑکیوں کا بھی یہی حال ہے کم و بیش۔ ایک لڑکی، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کچھ لڑکیوں کا، لوگ کہتے ہیں کہ آپ لڑکیوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ ہم نے کب کہا کہ آپ کی بیٹی ایسی ہے؟ ہم تو جنرل بات کرتے ہیں، آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے، ورنہ پھر چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہے۔ آپ ان کو کیوں غصہ آتا ہے؟ ہم مطلقاً بات کرتے ہیں۔ شراب کی مذمت میں تقریر ہوتی ہے، محفل میں شرابی بیٹھے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ جوا پہ گفتگو ہوتی ہے، اگر جواری تک تقریر پہنچے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ گناہ کرنے میں شرم نہیں کرتے، ہم گناہ سے روکنے میں کیسے شرم کریں؟ تو یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ بھی پتا چلا ہے ایک لڑکی کئی لڑکوں کے ساتھ رابطے رکھتی ہے، ظاہر سی بات ہے اس نے سب کے ساتھ تو شادی کرنا نہیں ہے، اور ایک لڑکے کا حال بھی یہ کئی لڑکیوں سے رابطہ، اس نے اس کے ساتھ تو شادی کرنا نہیں ہے۔ نتیجہ ہونا کیا ہے؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ کسی ایک کے ساتھ ہی گھر بسے گا، ایک ہی کے ساتھ گھر بسے گا۔ اس کے بعد جانتے ہیں دل میں جو چیز اتر جاتی ہے، پتھر سے کوئی چیز کا نکال لینا آسان ہے، دل سے کسی کی محبت نکالنا مشکل ہے۔ آدمی پاگل ہوتا ہے، خودکشی کرتا ہے، ریل کی پٹریوں کے نیچے جا کر مرتا ہے، کنویں میں چھلانگ لگاتا ہے، زہر کھاتا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ ایک مرتبہ میں نے سوچا انٹرنیٹ پہ ذرا میں پاگلوں کو تو دیکھوں کہ پاگل کرتے کیا، یہ کیوں پاگل ہے؟ تو مجھے پتا چلا اکثر لوگ جو پاگل ہوئے ہیں وہ صرف عشق مجازی کی بنیاد پہ پاگل ہوئے، ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ اس لیے میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، عشق نہیں کرنا، محبت نہیں کرنا، اور میں تو یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں جس کو تم نے عشق کا نام دیا نفسانیت ہے وہ، ورنہ اصل میں عشق تو ہمارے ہی مذہب میں ہے، محبت تو ہمارے ہی مذہب میں ہے، واللہ کسی اور مذہب کی طرف سے یہ صدا نہیں آئی ہے، اگر آئی ہے تو اسلام کی طرف سے آئی ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لا، آگاہ ہو جاؤ محبت کے بغیر ایمان ہے ہی نہیں۔ ہمارے یہاں تو محبت شرط ہے ایمان کے لیے، ایمان کے لیے محبت شرط ہے۔ ماں سے محبت، باپ سے محبت، بھائی سے محبت، بچوں سے محبت، خاندان سے محبت، اولاد سے محبت، سب کی محبت ہمارے یہاں ہے، کیونکہ میرے آقا نے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے۔ مطلب کیا؟ ماں باپ سے بھی پیار کرے، ہے نا؟ ماں باپ سے بھی پیار کرے، اولاد سے بھی پیار کرے، اور سب لوگوں سے بھی پیار کرے، اور سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرے۔ اب یہاں اپنے ذوق کے مطابق کہوں، آؤ نہ اس سے پیار کریں جس سے پیار بھی پیار کرتا ہے۔ اگر توجہ ہے نا تو آپ توجہ کریں، آؤ اس سے پیار کریں
جس سے پیار بھی پیار کرتا ہے، آؤ اس سے عشق کریں جس سے عشق بھی عشق کرتا ہے، آؤ اس سے دل لگائیں جس سے دل بھی دل لگاتا ہے، آؤ اس کی طرف بڑھیں، اس کی طرف بڑھے جہاں جبریل بھی کشا کشا حاضر ہوتا ہے، آؤ وہاں چلیں جہاں پر بلبل جو ہے فریاد کرتا ہے، آؤ اس کی طرف چلے آبشار جس کی یاد میں زمین پہ گرتے ہیں، آؤ اس کی طرف چلے، آسمان کے بادل جس کی محبت میں زمین پر آتے ہیں، آؤ اس کی طرف چلیں، آدم جنت سے نکل کے زمین پر اسی کی تلاش میں آئے تھے، آؤ اسی کی طرف چلیں، خلیل جس کی یادوں میں کعبہ تعمیر کر رہے تھے، آؤ اس کی طرف چلیں، موسیٰ طور پر جس کا نام لے کر چڑھتے نظر آ رہے تھے، آؤ اس کی طرف چلیں، جس نے نوح کی کشتی کو کنارہ عطا کیا، آؤ اس کی طرف چلیں، اللہ اکبر، کائنات کا خدا جس سے یوں پیار کرتا ہے کہ ساری دنیا اس کی رحمتوں کو تکتی ہے، اور وہ کہتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے پیارے ہم تیرے چہرے کو بار بار تکتے ہیں، بار بار تکتے ہیں، بار بار تکتے ہیں، پیارے ہم تو تجھے سجود میں بھی دیکھتے ہیں، جب تو حالت سجدہ میں ہوتا ہے ہم تجھے دیکھتے ہیں، جب تو حالت رکوع میں ہوتا ہے ہم تجھے دیکھتے ہیں، جب تو بیٹھا ہوتا ہے ہم تجھے دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ جب تو پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہو رہا تھا اس وقت بھی ہم تجھے دیکھ رہے تھے، اس کی طرف چلیں، حسن جس کا متلاشی ہے۔ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان نے بڑی پیاری بات کہی ہے، مجوسیوں کے آتش کدے سے پوچھو وہ جلتا کس کی یاد میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں مجوسیوں نے آگ لگا رکھی ہے، لیکن کوئی اس آگ سے بھی تو پوچھے کہ تو کس کی یاد میں جل رہا ہے، اے آگ تو کس کی یاد میں جل رہی ہے۔ وہ مبہوت بتوں سے کوئی پوچھے کہ وہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، بے ہوش کوئی یوں ہی ہوتا ہے، ہوش کیوں کھوتا ہے؟ اس لیے کہ جب کسی سے آنکھیں چار ہوتی ہیں، پری پہ کر نگارے، سر و قدے لالا رخسارے، سراپا آفت دل بود۔ سمجھے آپ وہ بت ہیبت زدہ کیوں ہے؟ وہ سراپا آفت دل بود، شب جائے کہ من بودم، خدا کی عزت کی قسم، تتلیاں یوں ہی بہاروں کی تمنائی نہیں ہوتی، بلبلیں یہی گلوں پر نثار نہیں ہوتی، بھورے یوں ہی پھولوں کے ارد گرد چکر نہیں لگاتے۔ کیوں؟ آپ کہتے ہیں آبشاروں پر، آپ کہتے ہیں پھولوں پر، آپ کہتے ہیں شہروں پر، وہ شہر خوبصورت ہے، کوئی چلا گیا سمرقند، کوئی چلا گیا بخارا، کوئی چلا گیا واشنگٹن، کوئی چلا گیا نیو یارک، کوئی چلا گیا لندن، کوئی چلا گیا ادھر، کوئی چلا گیا ادھر۔ میں نے پوچھا شہر سے پیار کیوں ہوا؟ اس شہر میں کیا ہے؟ شہر سے پیار کیوں ہوا؟ تو میرا عشق و محبت کا امام جواب دیتا ہے شہر سے پیار اس لیے ہوا، شہر کی کیا اوقات ہے جو کسی سے پیار کوئی کرے؟ کوئی کرے گا؟ اپنا گھر بار چھوڑ کے لوگ تو کہتے ہیں وہی جلوہ شہر بشہر ہے۔ پتا چلا یہ اعلیٰ حضرت ہے، وہی جلوہ، کون سا جلوہ؟ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، وہی جلوہ شہر بشہر ہے۔ اگر شہروں میں اس کا جلوہ نہ ہوتا تو کوئی پاگل تھا کوئی کسی شہر کو جاتا؟ وہی جلوہ شہر بشہر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے۔ اب عالم میں کوئی کیوں آیا؟ عالم میں کوئی کیوں آیا؟ تو بیدم اس کی تشریح دمدار کرتے عدم سے لائی ہے۔ ہستی میں آرزوئے رسول کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، بلائیں لو تیری اے جذبے شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول۔ اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول، کہ سب ہو پیش خدا، کہ سب ہو پیش، عجب تماشا ہو، عجب تماشا ہو
میں کاش ہو جائے عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہو پیش خدا اور میں رو برو رسول. تو کہتے وہی جلوہ شہر بشہر ہے, وہی اصل عالم دیر ہے, وہی نہر ہے, وہی بحر ہے. لوگ کہتے ہیں میں پانی دیکھنے گیا تھا, میں آبشار دیکھنے گیا تھا. کیوں گیا تھا؟ محبوب کے جلوے کی کار فرمائی نہ ہوتی تو اس کا حسن دیکھنے کون جاتا. وہی جلوہ شہر بشہر ہے, وہی اصل عالم دیر ہے, وہی نہر ہے, وہی بیر ہے, وہی پاٹ ہے, وہی دھار ہے. وہی نہر ہے, وہی بیر ہے, وہی پاٹ ہے, وہی دھار. تو لوگ کہتے ہیں عشق نہ کریں, کہتے بالکل کریں. آپ جو کر رہے ہیں وہ نفسانیت ہے. عشق کیا ہے؟ وقت ختم ہونے کے قریب ہے. مجھے آپ کی خدمت میں اسلامی عشق و محبت پیش کرنا ہے, لیکن صرف اتنا کہتا ہوں, وہ لڑکیاں جو محبت کے نام پہ آبرو لٹا بیٹھی, یہ نفسانیت ہے, عشق نہیں ہے. اس لیے کہ اور عشق نے تباہ کیا ہے. جسے تم عشق کہتے ہو, ہم جسے کہتے ہیں وہ تو ایمان ہے. شاید اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ کو ایک بات بتاؤں, لوگ عشق کرنا کہاں سے سیکھتے ہیں؟ فلم سے نا, سیریل سے. وہ 3 گھنٹے کی فلم, 50 گھنٹے کی سیریل. ٹھیک, کبھی سنا, تحقیق کر لینا, کبھی سنا کسی ہیرو نے اپنی پریکٹیکل لائف میں کسی سے عشق کیا ہو؟ جس سے تم عشق سیکھ رہے ہو اس نے بھی کسی سے عشق کیا ہے؟ سوچے تو صحیح نا. پتہ چلا وہ بیوقوف بناتے ہیں. ہزاروں میں 4 بھی نہیں ملیں گے آپ کو ایسے کہ جنہوں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں عشق کیا ہو, کیونکہ وہ جانتے ہیں اس میں جان کھپانا پڑتی ہے, تباہ ہونا پڑتا ہے, برباد ہونا پڑتا ہے, رونا پڑتا ہے, راتوں کو نیند اڑ جاتی ہے. یہ کیفیت ہے. اور پھر آج کل تو عشق کے نام پہ آبرو لوٹی جا رہی ہے. اور یار اگر کسی کو واقعی دل و عشق والا دل ملتا, کوئی پاگل ہے کسی اجنبی لڑکی سے پیار کرتا, وہ اپنی ماں سے کیوں پیار نہیں کرتا؟ جس ماں نے اس کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا, جس نے 2 سال تک کے دودھ پلایا, وہ اس سے کیوں پیار نہیں کرتا؟ اپنے بھائیوں سے کیوں نہیں کرتا؟ اپنی بہنوں سے کیوں نہیں کرتا؟ وہ ایک اجنبی لڑکی کے لیے کہتا ہے آسمان کے تارے توڑ کے لاؤں گا. جھوٹا ہے, مکار ہے, فریبی ہے, دجال ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتا. وہ تو آبرو لینے کے لیے بالکل ایسے ہی جیسے کوئی قصاب کسائی چارہ دکھا کر کسی بکری کو بلاتا ہے, چارہ کھلاتا بھی نہیں, ذبح کر دیتا. یہی ہے. ایسے ہی لڑکیوں کے ساتھ زیورات کا لالچ, گھر بسانے کا لالچ, اس کا لالچ, اس کا لالچ دے کر پھر اس کی آبرو لوٹ لی جاتی ہے اور بچیاں سسکیاں لینے پہ مجبور ہو جاتی. میں جانتا ہوں کئی لڑکیوں کو پڑی ہوئی ہے, بے چین ہے, بے قرار. کئی جوانوں کو بھی جانتا ہوں. دھوکہ دھوکہ صرف دھوکہ. تو یہ عشق نہیں ہے, یہ نفسانیت ہے. اسلام اس کے خلاف ہے. اچھا, اگر عشق کوئی کرے نہ, نظر اٹھے, اچانک اٹھے, اور یاد رکھیے دل پہ قابو نہیں ہے, دل پہ قابو نہیں ہے, نہ ڈالا کسی نے, نظر اٹھی, دل چھن گیا. اب اسلام کیا کہتا ہے کہ جو لوگوں کے یہاں تعلق ہے, نظر اٹھی, دل چھن گیا, تو لوگ چکر لگانے لگتے ہیں, فون پہ باتیں کرنے لگتے ہیں, خط لکھنے لگتے ہیں, ملنے کے لیے بلاتے ہیں, خود جاتے ہیں. یہ سب اسلام میں نہیں ہے. اللہ نہ کرے کسی کی نظر اٹھے اور وہ امتحان میں مبتلا ہو جائے اور اس واقعی عشق ہو جائے. اسلام کہتا ہے چھپا لے, ملنا, بے پردہ نہیں ہو, بے پردہ نہیں ہو, ملنا نہیں, بات نہیں کرنا. بس طریقہ یہ ہے کہ اس کو جائز طور پر نکاح کا پیغام دے دینا. ملنے کی اجازت نہیں, باتیں کرنے کی اجازت نہیں, نکاح کا پیغام دے دینا. نکاح ہو گیا تو فبیاں, ورنہ اگر عشق سچا ہے تو جنت میں ملے گی یا ملے گا. بس اتنی بات ہے. یہ جو لگا رکھا ہے نا کہ نظریں 4 ہو گئی, پھر گلی کے چکر لگائے لگے, فون کرنے لگے, باتیں کرنے لگے, یہ کرنے لگے, وہ کرنے لگے, ادھر سے بے حیائی, ادھر سے بے حیائی. اور اب تو سمندر کے کنارے بیٹھ کر, دریاؤں کے کنارے بیٹھ کر, بڑے شہروں کے اندر, ہائی وے کے پاس جو گندے گلیز مناظر ہے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قریب قیامت لوگ دیکھیں گے کہ لوگ کتے بلی کی طرح زنا کر رہے ہوں گے, جب کر رہے ہوں گے. اللہ کے رسول علیہ السلام, اور ان کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوگا. جب اکثر بڑے شہروں سے گزرنا ہوتا ہے یہ منظر نگاہوں کے سامنے بارہا آتا ہے
کہ صادق و مصدوق نے جو فرمایا تھا آج لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو جانوروں کی طرح، کوئی روکنے والا نہیں، پولیس والے گھوم رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی منع نہیں کرتے. یہ صورتحال ہے. آئیے عشق و محبت کی ایک داستان عرض کروں، اپنی بات مکمل کروں. اسلام میں بھی عاشقوں نے عشق کیا ہے، کسی کو عشق ہوا ہے. اب ذرا دل تھام کر اسلامی عشق کا تصور سن لیں آپ. اور کبھی کبھی تو یہ عشق جو ہو جاتا ہے لیکن پاک دامن رہنے والے ملتے نہیں ہے، بے حیائی نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے، چھپا کر پاک دامن رہتے، مر جائیں تو اللہ دونوں کو شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے. بار شریعت میں سرکار حضرت صدو الشریعہ مولانا امجد علی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو لکھا ہے کہ ایسا ہے، لیکن اچانک ایسا ہو جائے دل پہ قابو نہ رہے تو، وہ بھی بے پردگی نہ ہو، ملنا ملانا نہ ہو، بات چیت نہ ہو، یہ چیز ہے. آئیے ایک خوبصورت سے واقعے کی طرف چلتے ہیں. عشق و محبت کی دنیا میں ایک بہترین مثال ہے. اللہ اکبر. بات یہ ہوئی تھی کہ ایک شہر ہے اور وہ خراسان کا شہر ہے، اور خراسان سے لوگ اکثر گرمیوں کے موسم میں گرمیاں گزارنے کے لیے یا گرمیوں کا لطف لینے کے لیے اکثر بڑے بڑے مالدار لوگ بلخ کی سرزمین پر آیا کرتے تھے. بلخ کی سرزمین نکہتوں کی سرزمین، بلخ کی سرزمین پھولوں کی سرزمین، بلخ کی سرزمین گل و لالہ کی سرزمین، بلخ کی سرزمین نسترن کی سرزمین، نسرین کی سرزمین، سوسن کی سرزمین. اللہ اکبر. یہ بہت خوبصورت زمین ہے جسے بلخ کی زمین کہتے ہیں. خراسان کے مالدار لوگ اکثر گرمیاں گزارنے کے لیے آتے تھے، لیکن گرمی گزارنے کے لیے اس موسم میں لوگ بلخ آئے تو اس بلخ آنے والوں میں ایک مزدور بھی تھا، اور وہ مزدور ان لوگوں کے ساتھ ہو لیا. اس لیے کہ کبھی کبھی غریب لوگ بھی مالداروں کے ساتھ لطف لینے کے لیے جو ہے وہ چل پڑتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں کشمیر بڑا خوبصورت علاقہ ہے تو لوگ اکثر چھٹیاں گزارنے کے لیے کبھی کوئی کشمیر جاتا ہے، کبھی کوئی مہابلیشور جاتا ہے، کبھی کوئی کہیں جاتا ہے، کوئی کہیں جاتا ہے. چھٹیاں گزارنے کے لیے، موسم کا لطف لینے کے لیے، موسم کو انجوائے کرنے کے لیے اگر کوئی کہیں جاتا ہے تو اسلام پابندی نہیں لگاتا ہے، بلکہ سیرو فی الارض کہہ کر اسلام ابھارتا ہے کہ دیکھو دنیا کے حالات کیا ہیں، کائنات کے حالات کیا ہیں، رنگینیاں دیکھو، قدرت نے کیسے پھول کھلائے ہیں. اللہ اکبر. کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا کہ ہزاروں خوبصورت چہرے زمین میں دفن ہوتے ہیں تب کہیں جا کر زمین سے کچھ پھول کھلتے ہیں. زمین سے خوبصورت پھول یوں ہی نہیں کھلتے، اس لیے کہ خوبصورتی کو دیکھ کر لوگ مسکراتے ہیں، لیکن یہ پھولوں کی خوبصورتی کیسی ہے جس کو دیکھ کے بلبل روتا ہے؟ وہ پھولوں کی خوبصورتی دیکھ کر نہیں، ہزاروں خوبصورت چہرے جو زمین میں دفن ہو گئے تھے اسی سے یہ پھول پیدا ہوئے ہیں، اس بنیاد پر یہ بلبل رو رہا ہے، نوحہ کر رہا ہے کسی خوبصورت چہرے کے حسن و جمال کے مٹی میں مل جانے پر. اللہ اکبر. تو بلخ کی سرزمین پر لوگ جیسے آج ہمارے یہاں لوگ جاتے ہیں چھٹیاں گزارنے کے لیے، گرمیاں گزارنے کے لیے، گرمیوں کا لطف لینے کے لیے ٹھنڈے علاقوں میں، نینی تال وغیرہ بھی لوگ جاتے ہیں اور بھی علاقوں میں، لیکن یاد رکھیں اس پر کوئی ممانعت نہیں ہے. وہاں جا کر کوئی پاپ نہ کرے، پاپ کرنے پہ ممانعت ہے، ناجائز کام کرنے پہ ممانعت ہے. ہوا یوں ہی کہ گرمیوں کا پورا لطف لے کر خراسان والے بلخ سے نکل گئے، لیکن ایک مزدور تھا، اس کو بلخ کی ہوا راس آ گئی اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا اب خراسان جانے سے کیا فائدہ، میں نے تو اپنی زندگی کا بقیہ حصہ بلخ کی سرزمین پہ گزارنا ہے. اور پھر اس مزدور نے یہ فیصلہ کیا. بادشاہ کا بہت بڑا خوبصورت محل ہے اور اس محل کے قریب میں ایک خوبصورت باغ ہے، اور اس باغ کے قریب وہ مزدور اپنی چھوٹی سی کٹیا بنا لیتا ہے، اور چھوٹی سی کٹیا بنانے کے بعد دن بھر مزدوری کرتا ہے، شام کو آ کر اپنی کٹیا میں بیٹھ کر بادشاہ کا محل دیکھتا ہے، کبھی اس کے باغ دیکھتا ہے. کہتے ہیں کہ قدرت کی ملانے کے انداز بھی بڑے نرالے ہوتے ہیں، قدرت کے ملانے کے انداز بھی بڑے عظیم اور نرالے ہوتے ہیں. اچانک شام ہونے کو قریب تھی اور سورج کی آخری کرنیں بلخ کے کوساروں پر، تھوڑا آسان کر کے کہوں کہ بلخ کے پہاڑوں پر اپنی آخری کرنوں کی تجلیاں ڈال رہی تھی، اور رات آنے کو بیتاب تھی. دن جانے کے لیے بے چین تھا، رات آنے کو بیتاب تھی. ایسے میں
دن اور رات کی کشمکش میں شام نے جنم لیا، شفق کا جمال جو ہے وہ پورے آب و تاب کے ساتھ بے نقاب ہوا، اور آخری کرن کے جاتے جاتے اور شام کی پہلی جو ہے وہ صباحت آ گئی، ہوا کے آنے سے آتے آتے دل کھچ رہا تھا ایک مزدور کا ایک باغ کی طرف، اس لیے کہ باغ سے جو ہوا ہو کر کے آ رہی تھی ایسا لگتا ہے کہ کسی کا پیغام لا رہی تھی۔ دل بیٹھا جا رہا ہے اور بے چینی ہے، بے قراری ہے، اور اس طریقے سے طبیعت ہے کہ جیسے کوئی کھینچ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ عشق اور مشق میں اتنی کشش ہوتی ہے کہ کبھی کبھی یمن والے شام سے کھینچے چلے، کبھی کبھی یمن لوگ شام سے کھینچے چلے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی یمن والے شام کھینچ کر کے آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یمن والے مصر میں آتے ہیں، شام والے مصر میں آتے ہیں، اور ایک حسن کا بازار لگ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہوا یہی کہ اس مزدور کا دل کھچ رہا تھا، اس کے قدم بوجھل بوجھل اٹھے، اور اٹھنے کے بعد باغ کی طرف گئے۔ جب باغ کی طرف گئے تو ہوائیں مشام جاں کو معطر کر رہی تھی۔ تھوڑا سا مجھے برداشت کر لے آج، اس لیے کہ آپ نے جو مجھے عنوان دیا، میں چاہتا ہوں اسی رنگ میں آپ سے گفتگو کروں تاکہ آپ بھی اس کی لذتیں اٹھا سکیں اور میں بھی کچھ اس کی لذتوں سے جو ہے اپنے آپ کو مستفیض کر سکوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اہل ذوق سے گزارش ہے کہ آج اپنی سماعتوں پر اگر بار لگ رہا ہو تو ہمیں کچھ دیر کے لیے معاف کر دیں یا ہمارا شمار بچوں میں کر لیں، بڑی نوازش اور مہربانی ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ویسے جانتا ہوں ہر سنی صاحب ذوق ہوتا ہے، اس لیے کہ جو صاحب ذوق نہیں ہے ہماری محفل میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ہماری محفلیں تو ذوق کی بنیاد پہ سجتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری محفلوں میں جب تک حسن کا ذکر نہیں ہوتا محفلیں مکمل نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے ہمارا نبی بھی حسن والا ہے اور ہمارا خدا بھی حسن والا ہے، ہمارا نبی بھی حسن والا ہے، ہمارا خدا بھی حسن والا ہے۔ اللہ جمیل یحب الجمال، یہ میرے نبی نے فرمایا ہے، اور نبی کا حسن تو اتنا ہے کہ کہنے والے کہتے ہیں حسن یوسف کو کسی نے دیکھا، حسن یوسف کو کسی نے دیکھا، حسن یوسف کو کسی نے دیکھا تو خریدنے کے لیے آ گئے، اور حسن مصطفیٰ کو دیکھا تو خود بکنے کے لیے آ گئے۔ حسن یوسف دیکھ کر لوگ خریدنے آتے ہیں، حسن مصطفیٰ دیکھنے بکنے آتے ہیں۔ آ گئے ابو بکر بکنے کے لیے، عمر بکنے کے لیے، عثمان بکنے کے لیے، علی بکنے کے لیے، سعد بکنے کے لیے، سعید بکنے کے لیے، طلحہ بکنے کے لیے، زبیر بکنے کے لیے، ابو ہریرہ بکنے کے لیے، دہیہ قلبی بکنے کے لیے، سب بکنے کے لیے آ گئے۔ اور جب بکے ہیں تو نبی نے اتنا انمول کر دیا ہے کہ پھر ان کو کوئی خرید نہ سکا، تو قدرت کے نقیب نے کہا حبیب جسے تو خرید لے اسے کوئی نہیں خریدتا، ہاں اب اگر اسے کوئی خریدے گا تو وہ صرف خدا ہی خریدے گا، اور قیمت یوں ادا کرے گا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اسی لیے اجمل سلطان پوری مرحوم مغفور نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے، بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا، بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا۔ کتنا ہنسی حجاز ہے بازار مصر سے، کتنا ہنسی مصر کے بازار میں مال پر بحث نہیں کر رہا ہوں، مصر کے بازار میں مالک بن زاران بیچنے والا اور خریدنے والا عزیز مصر، اور حجاز کے بازار میں بیچنے والا آمنہ کا لال ہے اور خریدنے والا خدا وحدہ لا شریک ہے۔ بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا۔ کتنا ہنسی حجاز ہے، کتنا ہنسی حجاز ہے، کتنا ہنسی حجاز ہے۔ بازار مصر سے تڑپا دیا کسی نے، مدینے کے ذکر سے آزاد ہو گیا ہوں، دو عالم کی فکر سے جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے۔ آپ جو ہے وہ ذہن حاضر رکھیے گا، اس لیے کہ کہیں کہیں رک کر کوئی تفسیرہ بھی کرنا ہوگا، تو آپ کبھی بھی اس واقعے سے اپنی توجہ کو مت ہٹائیے گا۔ ایک مرد درویش نے اپنے قلم سے اس کو اتنے خوبصورت انداز میں لکھا ہے کہ اگر اسی طرح ہو پڑھا جائے تو اس کا لطف دوبالا ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے تحریر اور تقریر میں کچھ فرق تو ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ہوائیں آ رہی تھی اور مشام جاں معطر ہو رہے تھے، اور پھر مزدور
مزدور کے قدم کشاں کشاں باغ کی طرف بڑھ رہے تھے. مزدور نے باغ میں قدم رکھا اور جیسی قدم رکھا تو ایسا لگا کہ جیسے پھولوں میں کوئی پھول کھلا ہو, پھولوں میں کوئی پھول کھلا ہو. اور پھولوں کا حال یہ ہے کہ وہ کھلتے ہیں تو پھول لگتے ہیں, لیکن وہ پھول اس طرح کھلا تھا کہ وہاں آنکھیں نرگس کے پھولوں کی طرح تھی, وہاں بال سنبل کی طرح تھے, وہاں چال ہرن کی طرح تھی, اور لب جو ہے گل و لالا کی طرح دعوت نظارہ دے رہے تھے. اور رخسار یوں کھلے ہوئے تھے کہ کہنے والا یوں کہے کہ جیسے ابھی گلاب کی کلیوں نے پتیوں سے اپنے چہرے کو بے نقاب کیا ہے. جیسے ہی نگاہیں چار ہوئی, بیچارہ غریب قسمت کا مارا, وہ تو ایسی بجلی گری دل تھام کے رہ گیا اور دل ٹوٹ کر کے دل کا آبگینہ چکنا چور ہو گیا. کوئی اتنا بھی حسین ہے, کوئی اتنا بھی خوبصورت ہے, لیکن آنکھیں چار کیا ہوئی تھی قربان. اسلامی تقدس اب تک باقی تھا, نگاہیں چار ہوئی لیکن جھک گئی شرم سے, اللہ دیکھ رہا ہے. مگر بس وہ تو اپنا کام کر چکی تھی. ہزاروں تلواروں کے ضربوں سے کسی کو قتل کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا نگاہ کے وار سے قتل کرنا آسان ہوتا ہے. تلواروں کا کٹا ہوا ایک مرتبہ آہ کرتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے, لیکن کشتہ عشق ہر بار جیتا ہے, ہر بار مرتا ہے. تلواروں سے کٹنے والا کفن میں سکون کی نیند سو جاتا ہے, لیکن نگاہوں کا قتیل جو ہوتا ہے وہ ہر لمحہ جیتا ہے, ہر لمحہ مرتا ہے, ہر لمحہ آئے بھرتا ہے. نہ نیند نینا, نہ انگ چینا, نہ آپ آئے, نہ بھیجی بتیا. اللہ اکبر. آنکھیں چار کیا ہوئی, دل ہار بیٹھا, اور پھر دل کا آبگینہ چکنا چور ہوا. بجلی سی گری اور گرنے کے بعد شہزادی تھی بلخ کی, اور کنیزوں کے جھرمٹ میں تھی وہ جس کو تھوڑی دیر پہلے میں نے ابھی پھول کہا, نرگس کہا, اور اس کے بالوں کو جو ہے وہ سنبل سے تشبیہ دی, اس کے چلنے کو ہرن کہہ دیا. ہو سکتا ہے کسی کو مبالغہ لگے, لیکن بات یہی ہے کہ وہ شہزادی واقعی تھی بھی اتنی خوبصورت اور حسن کی ملکہ تھی وہ. آج کل کسی کو حسن کی ملکہ کہنا آسان ہے, لیکن کسی کا حسن کی ملکہ بن جانا بہت مشکل ہے. کیا تھا بیچارہ مزدور, دل پکڑ کے رہ گیا. یوں ہی تو وہ سب کچھ کھو چکا تھا, لیکن کسی کے دیدار نے تو اس کا سب کچھ لوٹ لیا. وہ بوجھل قدموں سے چلا, اب نہ خود کی فکر ہے, نہ کھانے کی فکر ہے, نہ مزدوری کی فکر ہے, نہ کوئی اور فکر ہے, بس ایک ہی فکر ہے, وہ کیسا تھا, وہ کیسا تھا. کبھی کبھی ہوا کے جھونکے آتے تو رات کی تاریکیوں میں بیچارہ دروازہ اپنی کٹیا کا کھول دیتا, کہیں وہ تو نہیں آ گیا ہے. انداز ہو بہو تیری آواز پاک کا تھا, باہر نکل کے دیکھا تو جھونکا ہوا کا تھا. لطافت ہوا کسی کے قدموں کے جو ہے وہ اشارے کے حوالے سے بہت واضح انداز سے انسان کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایسا ہی تھا وہ, کبھی ہواؤں سے باتیں کرتا, کبھی فضاؤں سے باتیں کرتا. حالانکہ وہ مزدور تھا, لیکن تھا اتنا خوبصورت کہ کوئی شہزادہ بھی اس کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو شہزادے کے حسن کو بھی اس مزدور کا حسن مات دے سکتا ہے. اس لیے کہ خوبصورت بچے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بادشاہوں کے گھر میں ہی پیدا ہو, مالداروں کے گھر میں ہی خوبصورت پیدا ہو, ایسا ضروری نہیں ہوتا. کبھی کبھی کسی غریب کی کٹیا میں بھی اتنا خوبصورت لال پیدا ہوتا ہے کہ کسی کے تاج محل کے اندر بھی ایسا پیدا ہونا جو ہے وہ ممکن نظر نہیں آتا. تو اللہ کی عطا ہے, اللہ کی تقسیم ہے. اللہ جس کو جب چاہتا ہے, جو چاہتا ہے, جیسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے, اس کو دینے کے انداز آتے ہیں. وہ مزدور تھا لیکن خوبصورت تھا, حسین تھا, جمیل تھا. اگر وہ حسن کی ملکہ تھی تو یہ بھی حسن کا تاجدار تھا. اگر وہاں چلنے میں ہرن کی ادائیں تھی تو یہاں بھی چلنے میں جو ہے باز کی بے باکیاں تھی. اگر وہاں آنکھوں میں نرگسی پن تھا تو یہاں بھی آنکھوں کے اندر مستانہ جو ہے وہ مستیاں جھلکتی تھی. اگر وہاں پر جو ہے اللہ اکبر رخسار گل لالا کی طرح کھلے ہوئے تھے تو یہاں بھی رخسار شفق سے کم نہیں تھے. حسن اللہ اکبر کم و بیش دونوں کا برابر تھا. فرق اتنا تھا کہ وہ محل کی رہنے والی تھی اور یہ کٹیا کا ایک مزدور تھا اور ایک اجنبی مسافر تھا اس بلخ کے شہر کے اندر. پھر کیا ہوا, دن گزرتے گئے, رات ہوتی گئی, نہ کھانے کی فکر, نہ پینے کی فکر. کسی عاشق کے
زار سے جا کر کے پوچھو جب واقعی عشق ہوتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے. کبھی ہم بھی وہ لمحے مانگتے ہیں اللہ ہمیں وہ لمحے عطا کر کہ تو اپنے محبوب کا عشق ہمیں دے دے کہ میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی, میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے, جو جنا بنائے بن کو, جو چمن بنائے بن کو, جو جنا کرے چمن کو, میرے باغ میں الہی کبھی وہ بہار آئے. پھر کیا تھا, کچھ دن اسی طرح گزرے دیوانگی میں, مستانگی میں, کبھی ہواؤں سے باتیں کرنا, کبھی دیواروں سے باتیں کرنا, کبھی فضاؤں سے باتیں کرنا, کبھی مصلح بچھا کر کے گڑ گڑاتے رہنا. اللہ اکبر. مگر کوئی ثابت نہیں کر سکتا تاریخ میں کہ اس ملاقات کے بعد پھر اس کی گلی کا کوئی چکر لگایا ہو. کوئی ثابت نہیں کر سکتا اس ملاقات کے بعد اس لڑکی سے کوئی رابطہ کیا ہو. یہ پاکیزگی ہے اسلام کے اندر کہ اگر نظریں چار ہو گئی, دل ہار بیٹھا, تو اب خدا سے مانگ رہا ہے, کوششیں کر رہا ہے, نکاح کے لیے پلان کر رہا ہے. یہ انداز نہیں ہے بیہودہ جو لوگ کرتے ہیں, جو لوگ جس میں ڈوبے ہوئے نفسانی, یہ نہیں ہے. کتوں کی طرح نکل گئے تکنے کے لیے, بلی کی طرح نکل گئے, جب بلی چھچڑے کو تکتی ہے نا ایسے نکل گئے. یہ انداز نہیں ہے, یہ پن, یہ گندہ پن اور کمینہ پن اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں ہر چیز کے آداب اور اصول ہیں. نظریں چار کیا ہوئی, مصلح پر آ گئی جناب, ہواؤں سے باتیں کرنے لگے, فضاؤں سے باتیں کرنے لگے. اور جب دیوانگی ایک جگہ پہ تھم گئی, ایک حوصلہ پیدا کیا عشق نے, چل یار چل کر سیدھے بات کرتے ہیں, ڈائریکٹ بات کریں. لڑکی کو کسی پارک میں بلا کر اس کی آبرو کا منصوبہ بنانا, یہ نامردی تو ہو سکتی ہے, عشق نہیں ہو سکتا. مردانگی کیا ہے, جس سے نظر چار ہوئی, جس کا حسن پسند آیا, جائز طور پر اس کو اپنے نکاح میں لے لیتے, اس کو مانگ لیتے ہیں. کون, کٹیا میں رہنے والا مزدور جو خود بلگ کا ہے بھی نہیں, خراسان سے آیا ہے چھٹیاں گزارنے کے لیے گرمیوں کی, کسی کے ساتھ قافلہ چلا گیا, رک گیا, اور اب آنکھیں چار ہوئی ہے تو فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے جانا ہے اور بادشاہ سے اس شہزادی کا ہاتھ مانگنا ہے جس نے میری نیندیں اڑا رکھی ہے, جس نے میری نیندوں کو برباد کر دیا, میرا چین لے لیا, میرا سب کچھ چھین لیا. پھر کیا تھا, رات کو تیاری کی, آخری پہر میں سسکیاں لیتے ہوئے کٹیا کے اندر سسکیاں لیتے ہوئے دعا کی, بگڑی بنانے والے میری بھی بگڑی بنا دے, قسمت سنوارنے والے